تو اس نے کہا میں اپنے لیے مانگنے نہیں آیا، میں تو اللہ کے نام پر کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دیں۔ یہ کہہ کے اس نے ہاتھ پھیلایا، اب وہ بے دین آدمی تھا، اس نے غصے میں اس امام کے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا امام غصے میں آ جاتا، اور امام صاحب نے غصہ نہیں کیا، اس تھوک کو اپنے سینے پہ مل لیا۔ دوسرا کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے سامنے والے کے دل میں بندے کی عزت بڑھ جائے؟ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپ ہے۔ آپ میٹھی بولی بولنا شروع کر دیں، آپ کی عزت خود بخود بڑھ جائے گی۔ ویسے طریقہ کار یہ ہے اور سنت بھی یہی ہے، امام الانبیاء کی سنت سے یہ طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے محو گفتگو ہو نا تو آپ توجہ سے اس کی گفتگو سنیں۔ ہم سنتے ہیں موبائل میں مصروف ہو کے، توجہ نہیں کرتے۔ حضور توجہ سے گفتگو سنتے تھے، اگلے کو اچھے القاب سے بلائیں، اس کے اچھے اچھے ناموں سے بلائیں اور نرمی سے بات کریں تو دیکھیں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے فرعون کی طرف کہ جاؤ اسے تبلیغ کرو، توحید کی دعوت دو۔ اللہ جانتا تھا فرعون نے کلمہ نہیں پڑھنا، اللہ جانتا تھا فرعون سرکش ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ اس کا انجام بھی جانتا تھا کہ میں نے اسے دریا میں ڈبو کے مارنا ہے، پر اللہ نے جناب موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ موسیٰ ٹھیک ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھنا، اللہ جانتا ہے، پر فرمایا موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہو تو ذرا نرمی سے کلام کرنا، کیونکہ موسیٰ جلال والے پیغمبر تھے، تو اللہ نے فرمایا ذرا نرمی سے کلام کرنا۔ تو آپ نرم کلام کریں تو اگلے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ ایک واقعہ پڑا کہ ایک محلے کی مسجد کی کچھ تعمیر ہو رہی تھی، تو اس کے لیے چندہ درکار تھا، تو انتظامیہ بڑی پریشان تھی۔ تو اس محلے میں ایک امیر کبیر اور متمول آدمی تھا، اللہ نے بڑی دولت سے نواز رکھا تھا، لیکن تھا وہ بے دین قسم کا آدمی، وہ دین بیزار تھا، اور تھا بھی کو بے عمل سا آدمی اور دین بیزار تھا، اور یہ مذہب سے دور تھا، پسند نہیں کرتا تھا۔ تو محلے کے امام نے یہ بیڑا اٹھایا، اس نے کہا جی میں جاؤں گا، امید ہے محلے کا امام سمجھ کے وہ میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرے گا، تو میں اسے چندے کی اپیل کرتا ہوں۔ اس امیر آدمی کے دروازے پر گیا، دستک دی، اندر سے وہ امیر کبیر آدمی باہر نکلا، کہا کدھر آئے ہو؟ تو کہا جی میں تو مسجد کے لیے کچھ لینے آیا ہوں، مسجد کی تعمیر جاری ہے، چندے کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے اللہ کے لیے کچھ دیں۔ تو وہ آدمی تو ہتھے سے اکھڑ گیا، وہ تو پہلے دین بیزار تھا۔ اسے کہا ایک تو پہلے تم صبح صبح اذان پڑھتے ہو اور سپیکر کا منہ میرے گھر کی طرف ہے اور نیند میں خلل پڑتا ہے، 5 وقت تمہاری اذانیں سنتا ہوں، میں پہلے ڈسٹرب ہوتا ہوں، اوپر سے تم چندہ لینے آ گئے ہو، جاؤ میں کچھ نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا میں اپنے لیے مانگنے نہیں آیا، میں تو اللہ کے نام پر کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دیں۔ یہ کہہ کے اس نے ہاتھ پھیلایا، تو وہ بے دین آدمی تھا، اس نے غصے میں اس امام کے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ جب اس کے ہاتھ پہ تھوکا، اب چاہیے تو یہ تھا نا امام غصے میں آ جاتا، اور امام صاحب نے غصہ نہیں کیا، اس تھوک کو اپنے سینے پہ مل لیا، اپنے سینے پہ مل لیا۔ کہا یہ تو تم نے مجھے دی ہے، اب ذرا اللہ کے نام پہ بھی دے دو، یہ تو تم نے مجھے دی ہے، اب ذرا اللہ کے لیے بھی کچھ دے دو۔ بس پتہ نہیں اس جملے میں کیا اثر تھا، وہ امیر آدمی وہیں زمین پر بیٹھ کر داڑے مار کے رونا شروع ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا مجھے یقین ہے تم مسلمان ہو، تمہارے سینے میں ایمان ہے، یہ تھوک تم نے اس بارگاہ کی طرف نہیں پھینکا، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے مانگا، تم نے آگے سے تھوک دیا، تو یہ تم نے مجھے دیا ہوگا، مجھے تو تم نے دے دیا جو دینا تھا، اب اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ وہ آدمی پیر پکڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے اور کہنے لگا مجھے بتائیں مسجد کے اخراجات کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ دوڑا اندر گیا اور 8 لاکھ روپے کا چیک لکھ کر دے دیا اور کہا آج کے بعد مسجد کا ماہانہ خرچہ میری ذمہ داری ہے۔ اب ایک دین بیزار آدمی جس کا دل پہلے ہی نفرت سے بھرا ہوا ہے، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اس کا دل نرم کیا ہے تو 2 بولوں نے کر دی ہے، اس امام کے ایک جملے نے کر دی ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں آپ نے عزت پیدا کرنی ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے آپ اخلاق اچھا کر لیں، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکراؤ، تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا ہے۔ ویسے مجھے بتائیں کہ طوطا کڑوی مرچ کھا کر بھی میٹھی بولی بولتا ہے، طوطا تیز مرچ کھا کر بھی میٹھی بولی بولتا ہے، اور انسان میٹھا کھا کے بھی منہ سے زہر ہی اگلتا ہے۔